اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہاں پہ غزوہ احد کا اور غزوہ بدر کا تھوڑا سا ذکر کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیت لیا تھا اور کافروں کو بدترین شکست ہوئی تھی، 70 بندے ان کے مارے گئے تھے، 70 قید ہو گئے تھے، تو ظاہر کافروں کو اس بات کا رنج تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے اس کا بدلہ لیا جائے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو وہ جو قافلہ لے کے آئے تھے تجارت کا، جب فائدہ ہو تو انہوں نے کہا بھی جتنا بدر کے اندر ہمارا جو نقصان ہو گیا ہے، اب اس قافلے کا جو ہم کما کے لائے ہیں اس کا جو منافع ہے اس سے ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا جو خرچہ آئے گا وہ اسی سے اٹھائیں گے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد، بدر کے بعد کافر جو ہے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو سفیان اور غالباً حضرت اکرمہ، یہ اس وقت 3 سالار تھے، بڑے تھے کفار مکہ کے، یہ 3000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ میدان احد کے اندر آ گئے بدر کے بعد۔ جب یہ بدر کے اندر اپنا احد کے اندر آ چکے تھے، میدان احد کے اندر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے یا یہاں پہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو جو بڑے صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا جی یہی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ مدینے کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارے گھر قریب ہے، ہمیں کوئی بھی ضرورت ہوگی ہم یہاں سے لے سکتے ہیں۔ لیکن جو کچھ نوجوان صحابہ کرام تھے جنہوں نے بدر والوں کی شان سن رکھی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اب بدر والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم جیسے مرضی عمل کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے، اب تم جو چاہو کرو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔ تو ایسی باتیں کیونکہ انہوں نے سن رکھی تھی اور شہداء کی شان انہوں نے سن رکھی تھی تو ان کا جذبہ تھا، شوق تھا، وہ کہتے تھے کہ سرکار ہمیں باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ تو جب یہ باتیں ہوئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ اسی بات پر جو ہے وہ اصرار کر رہا ہے کہ میں باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے اور حضور نے اسلحہ پہنا، سارے ہتھیار پہنے اور حضور باہر تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی کہ یار ہم نے شاید غلط مشورہ دے دیا ہے، تو انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے، یہاں آپ رہ کے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یہاں کر لیں، باہر نکل کے کرنا ہے تو باہر کر لیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی نبی کے لیے شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ جب وہ ہتھیار پہن لے تو بغیر جنگ کی ہتھیار اتار دے۔ اب ہتھیار نہیں اتریں گے، اب جنگ ہوگی تو اس کے بعد ہی جا کے ہتھیار اتر سکتے ہیں، وگرنہ کوئی بھی نبی کسی نبی کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے ہتھیار پہن لے بعد میں ہتھیار اتار کے رکھ دے، ایسا کسی نبی نے نہیں کیا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ جب حضور احد کے میدان میں تشریف لے گئے تو آپ نے 50 بندوں کو جو ہے وہ ایک مورچے پر کھڑا کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ 50 بندے تمہارے پاس ہیں، چاہے ہمیں فتح ہو چاہے شکست ہو تم نے اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا، چاہے جو مرضی رزلٹ نکلے، جو مرضی ہو جائے، چاہے ہم شکست کھا جائیں چاہے ہمیں فتح ہو جائے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں یہاں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، تم یہیں پہ ہی رہنا ہے بس۔ تو اسی منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ احد کا تفصیلی ذکر تو آگے آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے محبوب ذرا آپ وہ وقت یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے محبوب ذرا آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ اپنے گھر والوں سے صبح صبح نکل کے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، مومنوں کو آپ ان کے جو
جنگ کی جو جگہ تھی وہاں پہ آپ ان کو مقرر کر رہے تھے، اور آپ یہ فرما رہے تھے کہ چاہے رزلٹ کچھ بھی نکلے، نتیجہ کچھ بھی نکلے، تم نے یہاں سے نہیں نکلنا ہے۔ فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ اسے سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یہاں ایک اور بات کی جا رہی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے نا مدینہ طیبہ سے، 1000 بندہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، 700 صحابہ کرام تھے اور 300 جو ہے اس کے اندر منافقین تھے۔ عبداللہ بن ابی نے ایک پروگرام یہ بنایا اپنے منافقین کے ساتھ، کہنے لگا کہ جب جنگ کا موقع آ جائے نا، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے بھاگ جانا ہے۔ جب تم بھاگو گے تو مسلمانوں کے اندر بھی بھگدڑ مچ جائے گی۔ یہ اس خبیث نے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو مطلب کیا ہے کہ اور پھر ایسے ہی ہوا، جب عین مقابلے کا ٹائم آیا تو عبداللہ بن ابی نے منافق نے جو ہے یہ خود بھی بھاگا، اور اس کے 300 جو ساتھی تھے اس کے، وہ بھی اس کے ساتھ بھاگے۔ تو وہاں پہ اوس اور خزرج کی 2 شاخیں، جس طرح ہوتے ہیں نا، ایک ارائیوں کے بھی کئی کی شاخیں نکل جاتی ہیں، جٹوں کی نکل جاتی ہے، تو کئی بنے ہوتے ہیں، اس طرح اوس اور خزرج کی شاخیں بنی ہوئی تھی، ایک بنی سلمہ اور ایک بنی حارثہ۔ یہ 2 قبیلے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ 300 بندہ تو بھاگ پڑا ہے کافروں کو دیکھ کر، تو ان کے بھی قدم ڈگمگا گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ بھی عن قریب، ظاہر ہے اب 1000 بندے میں سے 300 بندہ ہی بھاگ جائے، اور وہ بھی عین میدان جنگ کے اندر، تو جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ سوچنے پر تو مجبور ہو جاتے ہیں، حالات کبھی کبھار ایسے بھی بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم، فرمایا تم میں سے بھی، یعنی صحابہ کرام میں سے تم میں سے بھی 2 جماعتوں نے، یعنی وہ بنی سلمہ اور بنی حارثہ نے، ان کے اندر بھی جو ہے وہ کمزوری آ گئی تھی، ان تفشلا، اور وہ بھی جو ہے وہ ان کے اندر بزدلی آ گئی تھی، دکھانے لگ گئے تھے۔ واللہ ولیہما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا ولی ہے، دونوں کو ہی تھام لیا ہے، کیونکہ وہ پکے ٹھکے جو ہے وہ مسلمان تھے، صحابہ تھے۔ جب ان کے اندر یہ بات آنے لگی نا کہ یار یہ 300 بندہ بھاگا ہے تو ہمیں بھی ساتھ بھاگ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، جیسے ہی ان کے دل میں خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ہی ان کے دل کے اندر رکھ دیا کہ نہیں یار یہاں سے بھاگنا رسول اللہ سے غداری کرنے والی بات ہے۔ جیسے ہی ان کے دل کے اندر خیال آیا پھر ویسے وہی پہ ٹک گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ ولیہما، بنی سلمہ اور بنی حارثہ کا اللہ ہی ولی ہے۔ پھر ساری زندگی یہ اسی بات پر فخر کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا، جب یہ لفظ آئے گا واللہ ولیہما، یہ ہمارے لیے کہا جائے گا کہ ہمارا ولی اللہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا بحیثیت انسان کمزوری تو آ ہی جاتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی ان کے اندر کمزوری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ سچے دل سے کلمہ پڑھ رکھا تھا، مخلص تھے، منافق بھی تو بھاگے ہی تھے نا، تو ان کے اندر بھی خیال آ گیا تھا کہ یار 300 بھاگ رہا ہے تو ہم بھی ساتھ بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب ان کے دل کے اندر خیال آیا، لیکن کیونکہ اسلام مخلص پن کے ساتھ انہوں نے قبول کیا تھا، اسلام کے اندر یہ مخلص تھے، لیکن بحیثیت انسان جو ہے وہ کمی بیشی ہوتی ہے، تو جیسے ان کے اندر یہ کمزوری آنے لگی کہ ہم بھی بھاگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ بات رکھ دی کہ نہ اب یہاں سے بھاگے تو ساری زندگی ہمیں غدار کہا جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ رسول اللہ کے ساتھ غداری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ ولیہما، اللہ ہی ان دونوں کا مددگار ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو جو ہے وہ رب پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ عہد کا بات چل رہی تھی۔ آگے دیکھیں بدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر بھی تو تمہاری مدد کی ہے، عہد کے اندر بھی مدد کی ہے اور بدر کے اندر بھی مدد کی ہے۔ یاد رکھیں مسلمان کبھی شکست نہیں کھاتا، ہار مسلمان کی نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان کے لیے 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ جنگ جیت کے آئے تو غازی، اور جنگ کے اندر مارا جائے تو شہید، تو پھر ہار کہاں ہے؟ ہار کہاں ہے؟ تو اس لیے نا مسلمان کبھی ہارتا نہیں ہے، چاہے جنگ فتح کی صورت کے اندر آئے چاہے وہ کسی اور صورت کے اندر آئے، دونوں صورتوں کے اندر مسلمان کی کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ جیت کے آیا تو پھر اس کو غازی کا لقب مل جائے گا، اگر وہ شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جو جنت عطا فرما دے گا۔ تو دونوں صورتوں کے اندر کبھی بھی مسلمان جو ہے وہ ہارتا نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، جس طرح ہم نے احد کے اندر تمہاری مدد کی ہے، اسی طریقے سے ہم نے بدر کے اندر بھی تمہاری مدد کی ہے۔ اور کیسے کی ہے؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے۔ کیا تھے؟ بہت ہی کمزور تھے۔ کیسے کمزور تھے؟ یاد رکھیں، دیکھیں ادھر سے 1000 اور وہ بھی پورے لشکر کے ساتھ، پورے ہتھیار کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، اور مسلمان کتنے تھے؟ 300
13 اور 313 بغیر تیاری کے، بغیر ہتھیاروں کے، کوئی اس کے پاس تیاری نہیں تھی، کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ تو جنگ کے ارادے سے گیا ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے گھر سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم کمزور تھے فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ہم نے بدر کے اندر بھی تمہاری اس لیے مدد کی تھی تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ اب کیسے مدد کی ہے؟ میں اذ تقولوا، اے محبوب ذرا آپ وہ وقت یاد کریں، اذ تقولوا للمؤمنین، جب آپ مومنین سے فرما رہے تھے، الن یکفیکم، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، اور یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارے رب کی مدد تمہارے پاس آ جائے، کیسے؟ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے اتار کر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرنے کے لیے بھیج دے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ جب وہ 3000، اگر 1000 کھڑا ہے تو رب اگر تمہارے لیے 3000 ہی فرشتہ بھیج دے، پھر بلا، ہاں اگر تم ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو، ویاتوکم من فورہم، اگر کافر 1000 مل کے تمہارے اوپر حملہ بھی کر دے، ھذا یمددکم ربکم، فرمایا یہ تمہارے رب کی مدد ہے، پہلے 3000 بھیجے ہیں بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین، اب رب نے 5000 فرشتوں پر نشان لگا کے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ دیکھیں کافر آئے تھے 1000 اور اب فرشتے کتنے آئے ہیں؟ 8000، پہلے 3000 آئے، پھر 5000 آئے، 3 اور 5 8000۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ یہ رب نے ان فرشتوں کو نشان لگا کے بھیجا ہے۔ نشان کس بات کا؟ میں جس طرح آپ کی امت کے اندر بدر والے صحابیوں کا ثانی کوئی نہیں نا، ان کے مقابلے کا، ان کے برابر کا کوئی نہیں ہے، بدر والوں کی شان بڑی اونچی ہے، میں اسی طرح سارے فرشتوں کے اندر بدری فرشتے جو ہیں ان کی بھی بکھری شان ہے، رب نے ان کے بھی نشان لگا دیے ہیں۔ جیسے جیسے بدری صحابہ کا مقام پوری امت مصطفیٰ کے اندر ہوگا، ایسے بدری فرشتوں کا مقام جو ہے پورے فرشتوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بدری صحابہ کے بارے میں بہت ساری شان نازل فرمائی، بلکہ حضرت سیدہ صدیق اکبر نے تو باقاعدہ قانون بنا دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد جب آپ خلیفہ بنے نا، فرمایا آج کے بعد کوئی بھی بدری صحابی کسی جنگ کے اندر شامل نہیں ہوگا، بس فرمایا کہ کوئی بدری صحابی کسی جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں رب نے ان کی جو شان بیان فرمائی ہے، آج کے بعد یہ ہمارے لیے تبرک ہے، ہم ان کو دیکھا کریں گے، برکت حاصل کیا کریں گے، ان سے دعائیں کروایا کریں گے، ہم نے ان کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ آج کے بعد کوئی بھی جنگ ہوگی، ہم نے بدری صحابی کو جنگ میں نہیں بھیجنا۔ یہ الگ بات ہے بعد میں ختم نبوت کا مسئلہ بنا تو پھر بھیجنا پڑ گیا، مگر نہ صدیق اکبر نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ بدری صحابی کسی جنگ میں شامل نہیں ہوگا، ہم ان سے صرف دعائیں کرایا کریں گے۔ اچھا دیکھیں بات سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب احد کے اندر مسلمان پہنچے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احد کی جنگ کے اندر مسلمانوں کی 2 طریقے سے مدد کی ہے۔ جب کفار نے حملہ کیا، مسلمانوں نے اس کا بھرپور جواب دیا، کفار پھر بھاگ چکے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جب کفار، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور احد کے اندر مین کردار بھی نہیں کا ہے، حضرت ابو سفیان کا اور حضرت خالد بن ولید کا، یہ ان دونوں کا کردار ہے۔ اور جو پیچھے جو واپس پلٹ کے آیا تھا نا، جنہوں نے آ کے دوبارہ مسلمانوں کو گھیرا تھا، وہ حضرت خالد بن ولید ہی تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جنگی ماہر تھے، جنگجو تھے بہت بڑے، انہیں جنگی فنون کا بہت زیادہ پتہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ فتح کیسے ہوتی ہے اور شکست کیسے ہوتی ہے۔ تو جب کافر بھاگے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب وہ جو جہاں پہاڑ پر جو 50 بندے حضور نے مقرر کیے تھے وہ بھی نیچے اتر آئے، حالانکہ آقا علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ تو یہ حضرت خالد بن ولید یہ پیچھے سے آ کر انہوں نے پھر حملہ کیا، اور پھر جا کے 70 صحابہ کرام مسلمانوں کے شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک خاص بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو بہت بڑی غلط فہمی ہمارے قوم کے اندر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جنگ احد کا سب سے زیادہ نقصان خالد بن ولید کے ہاتھوں سے ہوا ہے، لیکن امت آج بھی خالد بن ولید کے کلمہ پڑھنے کے بعد والے کارناموں کو یاد رکھتی ہے، پیچھے والے کو یاد نہیں رکھتی ہے، ایسی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جب خالد بن ولید کے اگلے کارنامے یاد رکھے جاتے ہیں، دیکھیں نا، جب آقا علیہ السلام کے پاس حضرت خالد بن ولید آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر یہ جب جنگوں کے اندر پھر شامل ہوئے تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ خالد سیف من سیوف اللہ، فرمایا خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے،
اچھا یہ بات جب خالد بن ولید کی شان کے اندر آئی ہے، حضرت ابو سفیان نے بھی تو وہی کلمہ پڑھا ہے جو خالد بن ولید نے کلمہ پڑھا تھا، ان کی شان کیوں نہیں بیان کی جاتی ہے؟ جناب ہندہ نے اسی ہی جنگ کے اندر جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجہ چبایا ہے، لیکن خالد بن ولید نے کلمہ پڑھا ہے تو جناب ہندہ نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے نا، وہ صحابیہ نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالد بن ولید کے اتنا بڑا نقصان خالد بن ولید کے ہاتھوں ہوا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ بات ختم ہو چکی ہے، آج کوئی بھی بندہ جب جنگ احد کی بات کرتا ہے یہ تو بتاتا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ کیوں نہیں بتاتا کہ 70 صحابہ کس کی وجہ سے شہید ہوئے؟ وہ تو خالد بن ولید کی وجہ سے ہوئے، ان کی جنگی کارنامہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب ان کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں تو آج کوئی بھی بندہ 70 صحابہ کرام کی شہادت کا الزام خالد بن ولید پر نہیں لگاتا نا، لیکن حضرت ابو سفیان کے بارے میں جب بھی بات آتی ہے کئیوں کو جو ہے اس کے ڈیڑھ کے اندر پیڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو سفیان میری آل میں سے بہترین شخص ہے، میری آل میں سے بہترین شخص ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان، دیکھیں نا، صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر، فاروق اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر، ابو سفیان کون ہے؟ حضرت ابو سفیان بھی ویسے حضور کے سسر ہے جیسے صدیق اکبر سسر ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو میں نے پیٹی دی وہ بھی جنتی اور جس نے مجھے پیٹی دی وہ بھی جنتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضور کی ساس، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضور کی ساس، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جناب ہندہ یہ حضور کی ساس نہیں، پھر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ صحابی رسول نہیں ہے؟ پھر دیکھیں جنگ یرموک کے اندر جناب ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑی تھی، ٹھیک ہے؟ جنگ یرموک لگی، رومیوں کی جو تعداد تھی وہ 7.5 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 45,000 تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ 7.5 لاکھ کا مقابلہ کتنوں سے؟ 45,000 کے ساتھ ہے۔ یہی امام باقری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب ہندہ نے اکیلے بلا کے کہا تھا ابو سفیان جیسے کفر کی حالت کے اندر تو لڑتا رہا ہے آج اسلام کی حالت میں ویسے ہی لڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ فرمایا پھر دیکھیں، پھر انہوں نے ایک اور بات کی، فرمایا اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو سب سے پہلے جو تیر تمہارے سینے میں لگے گا وہ میری طرف سے ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا کرنے جا رہے تھے؟ جتنی جرت فاروق اعظم نے کی ہے اتنی جرت تو کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ جب دیکھا کہ معاملات جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، مسلمان بڑھتے جا رہے ہیں، تو فاروق اعظم ننگی تلوار لے کے کیا کرنے جا رہے تھے؟ حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے فاروق اعظم گھر سے نکلے ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا، کسی بندے نے بھی آج تک فاروق اعظم کے بارے میں یہ کہا نہیں جی وہ تو جناب حضور کو شہید کرنے جا رہے تھے، نہ، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بھائی جب کلمہ پڑھ لیا تو بات ختم ہو گئی ہے، تو یہی قانون جو فاروق اعظم کے لیے ہے، یہی قانون جو خالد بن ولید کے لیے ہے، وہی قانون حضرت ابو سفیان اور جناب ہندہ کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے وہ صحابی رسول ہے ویسے یہ دونوں میاں بیوی بھی صحابی رسول ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو کئی لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ بخاری پاک کے اندر یار حدیث پاک موجود ہے، میں نے 2 ہفتہ ڈیڑھ پہلے بھی یہ آپ کو سنائی تھی۔ بخاری پاک کے اندر جناب ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا یہ اور بات ہے، لیکن اب کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد یا رسول اللہ آپ کا نام، آپ کی آل، آپ کی عزت مجھے اپنے نام، اپنی عزت، اپنی آل سے زیادہ پیارا ہے۔ یہی بات دوسرے صحابی نہیں کرتے آئے؟ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو جذبات کچھ اور تھے، جب کلمہ پڑھ لیا تو جذبات کچھ اور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنگ احد کا اور جنگ بدر کا تھوڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ ذکر کیا، اور انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ آگے آتا جائے گا۔